بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین معلومات اطلاعات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 14 جماعتی اتحاد ہے، حالات اس کے قابو میں نہیں رہے اور پہلے جو عمران خان صاحب کو گرانا چاہتے تھے اور ٹکرانا چاہتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور ٹکرانا چاہتے تھے جناب افواج پاکستان سے، وہ اب آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور اب آپس میں اس حد تک ٹکرا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز بالکل تنے تنہا ہوتی جا رہی ہے، تنے تنہا آئسولیشن میں جا رہی ہے اور ان کے اپنے اتحادی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو اور بلوچستان عوامی پارٹی ہو یا دیگر ہوں، وہ آہستہ آہستہ مسلم لیگ نواز سے دور ہو رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے بھی اس دھڑے سے جس کی قیادت مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس سے آہستہ آہستہ سرکتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ایک بار پھر ایک نہال ہاشمی کی ضرورت ہے، ایک دانیال عزیز کی ضرورت ہے، ایک طلال چودھری کی ضرورت ہے، جو آئیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آنریبل ججز کو گالم گلوچ کریں اور اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوں۔ لیکن اپنی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، آرڈر ہے، آئین پاکستان ہے، اور دوسری طرف ذاتی خواہشات ہیں، ذاتی بغض ہے، انتقام ہے، یہ سب کچھ آپس میں ٹکرا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوتا ہے اتوار کے روز، چھٹی کے دن وہ بلایا اس لیے گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اور آنریبل ججز کے خلاف ہم ریفرنس بھیجیں گے اور جو وزارت خزانہ کو پیسے ریلیز کرنے ہیں الیکشن کے لیے، پنجاب کے الیکشن کے لیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا کوئی تدارک کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت کوشش کی گئی، لمبی چوڑی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور اجلاس میں بہت زیادہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، لیکن اس اجلاس میں بالکل اجلاس جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتا ہے اور مسلم لیگ نواز کو حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نواز کے اپنے وزیر جو ہیں وہ انکاری ہو جاتے ہیں کہ جناب ہماری چمڑی بھی بچائی جائے اور دمڑی بھی بچائی جائے، کیونکہ خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس آگ میں ان کی قربانی دی جائے اور ان کو اس بھٹی میں گرا دیا جائے اور وہ ڈسکوالیفیکیشن کا سٹگما لے کے عمر کے اس حصے میں وہ باہر نکلیں۔ اس لیے وہ بھی نہیں چاہتے کہ جناب ایسا کچھ ہو، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کابینہ، کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے اپنے لائک مائنڈڈ کے ساتھ ملاقات بھی کی، گپ شپ بھی لگائی اور ان کو بھی کہا کہ ذرا آپ نے اس معاملے کو ایکسٹریم پوزیشن پہ نہیں لے کے جانا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی بڑا کیٹاگوریکلی بتا چکی ہے، انہوں نے بھی اپوز کیا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں MQM اور دیگر، انہوں نے بھی اپوز کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسے کسی فیصلے میں یا شریک نہیں ہو سکتے جس کا مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ٹکرانا ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کرنا ہے، ہم ایسے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نکال سکتے ہیں تو آپ نکال لیں، ہم حکومت کا حصہ ہیں، لیکن ہم حکومت کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے کیریئر کو تباہ کریں۔ یہ ایک بنیادی بات جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں خاص طور پہ کہی گئی کہ جناب اس بات کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایون لیگی وزراء جو ہیں وہ بھی اس بات پہ ڈٹ گئے کہ آپ ہمیں کیوں ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے تو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی یہ جو پالیسی تھی عدلیہ سے ٹکراؤ کی اور ججز کو گالم گلوچ کرنے کی، اس پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے کہ جہاں سے ہمیں ریلیف ملنا تھا اس ادارے سے ہی آپ نے ٹکر لے لی اور اس ادارے کے ساتھ ہی آپ نے اس ادارے کی توہین شروع کر دی، تو اب ہم جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ لیکن اس کے پیرالل جو بات ہو رہی ہے اب اس کا ہو کیا رہا ہے؟ اب درمیانی راستہ کہتے ہیں، درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ درمیانی راستہ کیا نکلنا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے راضی نہیں ہوگی، MQM راضی نہیں ہوگی، اب ایک ہی راستہ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کی یہ بات بھی نہیں مانتے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے ہی یہ راستہ آگے نکالنا چاہیے۔ اب ایک آگے سٹیپ کیا ہے؟ اعظم نذیر طارق صاحب کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو سکی پاک کابینہ، اور جو اس سے پیرالل پہلے میٹنگ ہوئی تھی منتخب اور غیر منتخب لوگوں کی، جس میں زاہد عامر صاحب بھی تھے، عرفان قادر صاحب بھی تھے، اٹارنی جنرل بھی تھے، رانا صاحب بھی تھے، اس میں بھی جو چیزیں تھیں وہ تو ایک پرائیویٹ تھی، وہ تو ایک ڈکٹیشن دے دی گئی تھی کہ جناب ہر صورت میں آپ نے ریفرنس کرنا ہی کرنا ہے، تو کابینہ نے اس کو رد کر دیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس دے سکتے ہیں نہ کسی اور جج کے خلاف، کیونکہ وکلا جو ہیں وہ ہمارے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، وکلا تنظیمیں دروازے کے باہر کھڑی ہیں، جیسے ہی ہم نے یہ ایکٹ کرنا ہے، ہم نے مزید اگر 15 دن 20 دن ایک مہینہ انتظار کا ہے بھی تو وہ بھی کم ہو کے شرنک ہو کے واپس آ جائے گا، اور ہم کس کے ساتھ لڑیں گے؟ آپ کی یہ پالیسی جو ہے مزاحمت کی، اب یہ پالیسی کام نہیں کر رہی۔
یہ اب مسامت کے بجائے اب آپ مفاہمت کی پالیسی پہ آئیں اور کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ بہرحال اب کیا فیصلہ کیا گیا، اب اس میں بھی کچھ نہیں نکلے گا، آپ کو یہ بتا دوں۔ نمبر 1 تو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو اختیارات ختم کرنے تھے جوڈیشل ریفارمز کے نام پہ، وہ واپس آ چکا ہے۔ اس کے لیے اب جوائنٹ سیشن ہے، جوائنٹ سیشن سے منظور کروا لیا جائے گا۔ فرض کریں وہ منظور ہو بھی جاتا ہے تو بھی وہ ہو جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس، اور وہاں پہ پورے 10 دن ہیں ان کے پاس، مزید 10 دن ان کے پاس ہیں۔ یعنی کہ اگر 10 تاریخ کو اگر وہ پاس کرواتے ہیں 10 تاریخ کو، تو 20 تاریخ تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پریزیڈنٹ اپنے پاس لے کے بیٹھے رہیں گے۔ پریزیڈنٹ کے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، اور یہ قانون وہ اگر پریزیڈنٹ چاہیں تو یہ قانون نہیں بن سکے گا، ان کے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن فی الوقت یہ ہے جو تازہ ترین کام کیا گیا، اب انہوں نے کہا جی توہین عدالت کا قانون تبدیل کرتے ہیں، آرٹیکل 204 میں تبدیلی کرتے ہیں اور توہین عدالت کا قانون تبدیل کرتے ہیں، اس میں ترمیم ہے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ یہ ان کے پاس ہیں صرف 24 گھنٹے، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان سے معاملہ پارلیمان میں لے جائیں، اور کابینہ کے بجائے، کیونکہ کابینہ ایک آفیشیل فورم ہے، اور سیکرٹری کابینہ نے بھی انکار کر دیا، سیکرٹری کیبنٹ نے بھی کہا کہ جناب ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ یہ آپ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، ججز کے خلاف، اس لیے یہ کابینہ میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ واپس چلتے ہیں پارلیمان، اور پارلیمان میں پھر وہی جو غیر منتخب جو انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آتی ہیں مخصوص نشستوں پر خواتین اور دیگر، ان کو پھر دوبارہ قربانی کا بکرا بنایا جائے گا، پھر ان سے مدد لی جائے گی اور پارلیمان سے قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی جائے گی، قرارداد کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جی آرٹیکل 204 کے توہین عدالت کا قانون تبدیل کر دیں گے، اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں بھی اگر یہ آج بھی کرتے ہیں تو یہ 14 دن پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جائے گا، 14 دن ان کے پاس ہیں، اور مزید وہ واپس آئے گا، جب واپس آئے گا تو مزید 10 دن ہے، تو اس طریقے سے یہ 1 مہینہ اور گزر گیا، یعنی 10 اپریل سے لے کے 10 مئی تک یہ معاملہ چلا جائے گا، اور الیکشن کی تاریخ ہے 14 مئی، اور اس وقت تک الیکشن کا پروسیس شروع ہونا ہے۔ فنڈ ریلیز کرنے ہیں منڈے کو، یعنی کہ کل کے دن یہ فنڈ ریلیز ہونے ہیں، اور منڈے کو ریلیز کر کے آج کے دن آج ہو چکا ہے، تاریخ تبدیل ہو چکی ہے، تو آج فنڈ ریلیز کرنے ہیں۔ تو یہ توہین عدالت کے قانون میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ توہین عدالت کا قانون بنے گا 1 مہینے بعد، اگر اپروو ہوا تو، اگر اپروو نہ ہوا تو وہ بھی نہیں بننا، اس لیے دن ہے صرف 48 گھنٹے۔ اب ایک اور انہوں نے کہا جی کہ کابینہ کے بجائے پارلیمنٹ سے مدد لیتے ہیں، پارلیمنٹ سے یہ پہلے بھی مدد لے چکے ہیں، اور وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہونا۔ اب آتے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا کریں گے اور کیا کرنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ وہ تو بعد میں کریں گے، جو ہونا ہے اگر آج انہوں نے فنڈز ریلیز نہ کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کل 11 بجے وہ ایک رپورٹ سبمٹ کر دے گا، اور رپورٹ سبمٹ کرنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب تینوں اسی بینچ کے پاس معاملہ جائے گا، وہ ان چیمبر کورٹ آرڈر پاس کریں گے، ان چیمبر آرڈر پاس کریں گے، ہیئرنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان لکھ کے دے گا اس کے اکارڈنگلی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے بتانے کا کہ ان کو فنڈ ریلیز ہوئے یا نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا۔ تو لہٰذا ان کے پاس یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں، اور مریم صاحبہ غصہ کریں نہ کریں، نواز شریف صاحب غصہ کریں نہ کریں، اب یہ اور سٹیپ آگے جا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہم نہیں چاہتے، یہ مریم صاحبہ کی طرف سے پیغام آ چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی پیغام آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، ہم عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر لیں، ترازو برابر کر لیں، اور ان کو میدان میں لے آئیں واپس۔ اب یہ اس بات پہ آ گئے، اب اس پہ بھی یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ وہی طریقہ نکال رہے تھے کہ 184 میں جو ترامیم کر رہے تھے چیف جسٹس کے اختیارات میں کم کر کے بینچوں کی تشکیل، 184(3) کو کیسے استعمال کرنا ہے، از خود نوٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اختیار کو، اس پہ بات کر رہے تھے۔ اس میں یہ لا کے ان کا خیال تھا کہ جب یہ 3 ممبر جو چیف جسٹس پلس 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ مل کر فیصلہ کریں گے، تو وہ مل کر فیصلہ کریں گے، وہ بینچ بنائیں گے،
اور اپیل جائے گی تو فلاں صاحب کے پاس جائے گی یا فلاں صاحب کے پاس جائے گی، تو اس طریقے سے ہم کر لیں گے، یا ہو سکتا ہے وہ فل کورٹ کی طرف چلے جائیں، تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ فل کورٹ کی بھی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے معاملات میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک کام کیا ہے، صدر علوی صاحب نے، انہوں نے یہ جو بل واپس بھیجا ہے اس میں انہوں نے ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے، سادہ زبان میں بالکل آئینی شکنجے میں ان کو ٹائٹ کر کے بھیجا ہے۔ 3-4 صفحے کا جو انہوں نے نوٹ بھیجا ہے، ساتھ اپنی جو انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا ہے وہ اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، وہ جو ڈیلیبریشنز کے بعد نوٹ لکھا ہے وہ بڑا ہی میننگ فل ہے اور بڑا پرفیکٹ ہے، اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند ناپسند کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں یا سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات کے بارے میں یا ان کے جوڈیشل ورک میں انوالو ہو یا اس میں مداخلت کریں، اور یہ آئینی تحفظ حاصل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ اپنے قوانین خود بنائیں گے اور اپنے رولز وہ خود بنائیں گے، باہر سے کوئی مسلط نہیں کرے گا۔ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ساتھ باقاعدہ طور پر لکھا ہے، اور یہ اگر دوبارہ جلد بازی میں اس بل کو پاس کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ایک اور راستہ بھی بچتا ہے، اور وہ بھی بڑا ہی پرفیکٹ قسم کا راستہ ہے۔ اگر وہ آپشن انہوں نے استعمال کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو لہٰذا نواز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ فی الوقت ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے دھمکیاں دے کے دیکھ لیں، دھمکیاں کام نہیں آئیں، چیف جسٹس کو بھی دھمکا لیا، آنریبل ججز کو بھی دھمکا لیا، اور سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی بھی سازش کر کے دیکھ لی، لیکن معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور یہ ایک ایسی مصیبت میں، ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اب نون لیگ کا جو مستقبل ہے وہ مجھے سیاسی بھی تاریک نظر آ رہا ہے، اور ادروائز بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی بہت خوش ہے، زرداری صاحب بہت خوش ہیں کہ انہوں نے اپنے دیرینہ مخالف سے، کیونکہ بھٹو خاندان اور شریف خاندان کے آپس میں دشمنی آپ کو پتہ ہی ہے کہاں سے چلی آ رہی ہیں، 80s سے چلی آ رہی ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ان کی جو فیکٹریوں کو نیشنلائز کیا تھا، کنٹرول حاصل کر لیا تھا شریف فیملی کی فیکٹریوں کو، تو وہاں سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے، اور یہ دشمنی ابھی تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ دشمنی دوستی میں تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، منافقت میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ سے واپس آ رہا ہے، کیونکہ محترمہ مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں، ان کے پاس یہ اطلاعات، وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو رائٹ لیفٹ کے لوگ ہیں وہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی، زرداری صاحب جو ہیں وہ اب ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں چھوڑنے والے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ الزام ان پہ نہ آئے، اور یہی مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اور یہ حکمراں اتحاد ٹوٹے، لیکن الزام اس پہ نہ آئے، پیپلز پارٹی پہ آئے، مولانا صاحب پہ آئے، ایم کیو ایم پہ آئے، بی اے پی پہ آئے، اور آخر میں وہ کہیں گے یہ تو سارے کا سارا کام کروایا اسٹیبلشمنٹ نے، پہلے ہمیں اقتدار دیا، پھر ہم سے اقتدار چھین لیا، اور پہلے ہم پہ باجوہ صاحب کی تلوار چلی، پاناما کی تلوار چلی، اور اب بندیال صاحب کی تلوار چل گئی، یہ اسی طرح کے کام کریں گے، لیکن آج کا دن بھی مشکل ہے کہ یہ کچھ حاصل کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔